السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو ان باتوں کو ابھی پتہ ہوگا کہ پچھلے دنوں کے اندر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ سے انڈیا کے اندر بڑے ہی لوگ سوال و جواب کرتے اور اس سے پھر اسلام بھی قبول کرتے، یعنی ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ ان کو کلمہ بھی پڑھاتے۔ تو ناظرین، ایسا ہی ایک سوال ہے، ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ آیا کہ خدا کا نام بھگوان بھی ہے، یعنی اللہ کو بھگوان بھی کہہ سکتے ہیں؟ تو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی کمال کا جواب دیا ہے۔ تو ناظرین، میرا دل کرتا ہے آپ کو پہلے وہ ویڈیو سنائیں ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی، تو پھر انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بھی تھوڑی سی تفصیلی بات کریں گے۔ تو چلے ناظرین، ہم وہ مل کے ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ ہم بھی بات کرتے ہیں۔ جے شری رام بولنے سے کچھ بدل نہیں جاتا، مجھے ایکسٹرا طاقت ملتی ہے، ویسے ہی اللہ اکبر بولنے سے مجھے طاقت ملتی ہے۔ کسی کو بھی جسے ہم فالو کرتے ہیں اسے یاد کریں تو ہمیں طاقت ملتی ہے۔ اور اس کا سوال ہے کہ کیا بھگوان اور اللہ ایک ہی ہے؟ اس سوال کے دو رخ ہو سکتے ہیں، دو رخ۔ آپ کامر کدھر لگاتے وہ امپورٹنٹ ہے۔ اللہ اور بھگوان ایک ہے؟ ہاں ایک ہے، ایک ہی، دو تو نہیں۔ اگر کہیں گے کہ اللہ اور بھگوان یکتا ہے تو سوال دوسرا رخ لے لیتا ہے۔ اس کا جواب اگر آپ پوچھنا چاہتے کہ اللہ اور بھگوان ایک ہے تو بے شک ایک ہے۔ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں جو اللہ اور بھگوان، جو ہندو لوگ جو بھگوان میں مانتے ہیں اور مسلمان جو اللہ میں مانتے وہ ایک ہے، تو میرا جواب اس میں یہ کہ اگر آپ صحیح طریقے سے ہندو دھرم کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور صحیح طریقے سے اسلام دھرم کی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو دونوں یکتا ہے، وہی ہے۔ لیکن اگر جو مذہب کے دھرم ادھیکاری ہے ان کی بات سنیں گے جو کتابوں کے حوالے سے دور ہے، کتاب کے پیغام سے دور ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو غلط رائے ملیں گی۔ جیسے میں نے فرمایا تھا میری تقریر میں کہ قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب ہندو مذہب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے چھندوگیہ اپنشد میں ادھیائے نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ایویدتیم، بھگوان ایک ہے، ایشور ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ لکھا ہے ستا سیتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچس کسج جنیتا نہ چدیپا، اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، بھگوان کا کوئی ماں نہیں ہے، کوئی والد نہیں، کوئی سپیریئر نہیں ہے۔ لکھا ہے ستا سیتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں ناتیہ پرتیماستی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں۔ پرتیما کا مطلب ہے پینٹنگ، پکچر، پورٹریٹ، اسٹیچو، آئیڈل۔ اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں۔ یہ دہرایا گیا ہے یجوروید میں چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں ناتیہ پرتیما استی، اس ایشور کا کوئی پرتیما نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں۔ تو جب آپ مطالعہ کریں گے ہندو مذہبی کتاب کا اور قرآن کا، ہندو مذہبی کتاب کا برہم سوتر میں کہا گیا ہے ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least۔ تو جب ہم اسلام اور ہندو مذہبی کتاب کا مطالعہ کریں گے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایشور، اللہ، بھگوان، خالق، مالک ایک ہی ہے، اور اس خالق، مالک، ایشور، بھگوان، اللہ کا کوئی مورتی نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں۔ ہمیں صرف اس اکیلے ایشور اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ ہوپ نام سے پوچھتا ہوں۔ جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو سنی تو ماشاءاللہ انہوں نے بڑا ہی قیمتی اور بڑا ہی کمال جواب دیا ہے۔ ناظرین، ہم بھی اس کی طرف بڑھتے ہیں تو انہوں نے بڑا ہی فرق واضح کیا ہے
تو چلیں ناظرین، ہم قرآن پاک کی جیسا کہ شروع میں ہم نے سورہ پڑھی ہے سورۃ الاخلاص، تو آئیے ہم ان کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر آگے بات چلاتے ہیں۔ تو آئیے قرآن پاک کی سورۃ الاخلاص، فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، وہ اکیلا ہے۔ تو ایسے ہی ناظرین قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، فرمایا وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس رب العالمین نے کوئی اولاد نہیں پکڑی، وہ اللہ اکیلا ہے۔ تو اگر ناظرین جیسا کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر خدا دو ہوتے، اگر رب دو ہوتے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، تو ان کے اندر فساد ہو جاتا۔ کیا مطلب؟ جھگڑا ہو جاتا۔ مثال کے طور پہ ایک نے کہنا تھا میں نے لڑکا بنانا ہے، دوسرے نے کہنا لڑکی، کسی نے کہنا مزدور، دوسرے نے کہنا تھا کہ میں نے ٹھیک بنانا ہے، ان دونوں کا جھگڑا ہو جانا تھا، تو انسان نے بننا ہی نہیں تھا۔ یہ ناظرین یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ایک ہی ہے، چاہیے ان کو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ گاڈ کے نام سے پکارتے ہیں اور خدا کچھ کہتے ہیں اور کچھ ہم اللہ رب العالمین کہتے ہیں، ایسے ہی یعنی کہ نام ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، جیسا کہ آپ حدیث کے اندر دیکھا جائے، صحیح البخاری کی حدیث کے اندر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین کے اور بھی نام ہیں، 99 سے بھی زیادہ نام ہیں۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو دیکھیں جو اللہ پاک نے پرندے چرندے جانور پیدا کیے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کے نام سے ہی پکارتے ہیں، اللہ پاک کی صفاتی جو نام ہیں ان کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو وہ پھر کون سے نام ہیں جن کے نام جانور پرندے لے کے اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں؟ ناظرین اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اور بھی زیادہ نام ہیں۔ تو انشاءاللہ ناظرین کبھی پھر موقع ملا اسی حوالے سے ویڈیو بنانے کا تو انشاءاللہ اس کے اندر بتائیں گے کہ اللہ کہ 99 کے نام سے زیادہ جو نام ہے وہ کون کون سے اور کس حدیث کے اندر آیا۔ تو ناظرین دعا کریے گا اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ایک اللہ رب العالمین کو ہی مشکل کشا ماننے کی توفیق دے، اور ایک اللہ رب العالمین کو ہی داتا ماننے کی ہم سب کو توفیق دے۔ اور یہ بھی دعا کریے گا اللہ پاک کل قیامت والے دن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے، اور کل قیامت والے دن اللہ پاک جنت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔